انسان ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور لگ رہا ہے کہ ابھی تو یہ صرف شروعات ہے۔ ہم آج سے 1000 سال بعد کے انسان کی ترقی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہی انسان ترقی کی اس منزل پر ہے جہاں وہ اپنے ماضی، اپنے ارتقاء اور اپنی ابتدا کا سراغ لگانے میں بھی مشغول ہے۔ اس معاملے میں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ سائنسدان قرآن کی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 20 کی پیروی کر رہے ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین میں چلو پھرو، سفر کرو اور دیکھو کہ اللہ نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے۔ خلق کی ابتدا یعنی اوریجن آف لائف۔ اس ڈاکومنٹری میں بھی ہم شروعات کریں گے اسی خلق کی ابتدا سے، اور چلتے چلتے ہم پہنچیں گے انسان تک، اور ہماری اس کوشش میں ہمیں راستہ دکھائے گا قرآن۔ ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کیا آج کی سائنس ابھی تک وہاں پہنچی ہے جو قرآن نے 14 صدی پہلے انکشاف کر دیا تھا یا کہ نہیں، اور اسی کے ساتھ ہم ان غلط عقائد و تصورات کو بھی قرآن سے ہی رفع کرتے جائیں گے جو علم اور تحقیق کی کمی کی وجہ سے مسلمانوں میں رائج ہو گئے ہیں۔ سورہ نساء کی پہلی آیت اور سورہ انعام کی آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ انسان کی زندگی کی ابتدا یا شروعات نفس واحدہ سے ہوئی تھی۔ نفس مطلب جان اور واحدہ مطلب ایک۔ نفس واحدہ یعنی ایک جان، اور ہم مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ یقیناً ایک جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہی ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں نفس واحدہ کا ذکر کیا ہے، نہ کہ حضرت آدم کا۔ اگر حضرت آدم کا ذکر کرنا ہوتا تو قرآن میں 25 مواقع اور بھی ہیں جہاں پر حضرت آدم کا نام لے کر ذکر کیا گیا، تو یہاں پر بھی کر لیا جاتا۔ قرآن کی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 57 ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی تمام جاندار موت کا مزہ چکھیں گے۔ اس آیت میں نفس کا ترجمہ کوئی بھی آدم نہیں کرتا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر ہم سائنس کی ایباجینیسس تھیوری کا عربی میں ترجمہ کریں تو وہ بھی یہی کہتی ہے کہ زندگی کی ابتدا نفس واحدہ سے ہوئی، مطلب ایک سنگل لیونگ آرگنزم یا ایک سنگل لیونگ سیل سے۔ کچھ جید علماء بھی نفس واحدہ کو ایک حیاتیاتی خلیے سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ حیاتیاتی خلیہ یا سنگل لیونگ سیل بنا کیسے ہوگا؟ قرآن میں متعدد آیات اسے بیان کر رہی ہیں کہ نفس واحدہ مٹی اور پانی سے تخلیق کیا گیا، اور سائنس کی ایباجینیسس تھیوری پھر سے قرآن کی اس حقانیت کو تسلیم کرتی ہے۔ تھیوری کہتی ہے کہ زندگی کی ابتدا گرم پانی کے چشموں کے قریب معدنیات سے بھرپور چکنی مٹی میں کیمیکل ریئیکشن سے ہوئی، اور سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی سے کی گئی۔ صرف اتنا ہی نہیں، قرآن میں تو اس مٹی سے تخلیق کے مختلف ادوار بھی گنوائے گئے ہیں۔ مثلا سورہ کہف کی آیت نمبر 37 میں ذکر ہے تراب کا، جس کا مطلب ہے دھول یا خشک مٹی۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 2 بیان کرتی ہے تین، مطلب گیلی مٹی جیسے کیچڑ یا گارا۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 26 میں ہے بدبودار سیاہ گیلی مٹی جو پانی میں پڑی پڑی تبدیل ہو چکی ہو۔ سورہ صفات کی آیت نمبر 11 میں بیان ہے تین لازب کا، یعنی چپکنے والی مٹی جس میں لچک پیدا ہو گئی ہو اور وہ جوڑنے میں مدد دے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 14 میں سلسال کا ذکر ہے، جس کا مطلب ہے بجنے والی مٹی جیسے برتنوں کی مٹی ہو۔ زندگی کی اس ابتدا کی تخلیق میں دوسرا اہم حصہ ہے پانی، جس پر سائنس اور قرآن دونوں متفق ہیں۔ متعدد جگہ پر قرآن بیان کر رہا ہے کہ انسان، جانور، یہاں تک کہ ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا فرمایا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 45 میں فرمایا گیا تمام جانور پانی سے پیدا کیے گئے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 54 میں فرمایا گیا کہ بشر کی تخلیق پانی سے ہوئی۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں فرمایا گیا کہ تمام کے تمام جاندار پانی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ نفس واحدہ کے ارتقاء کی اگلی منزل کیا تھی۔ سائنس کہتی ہے یہ ایک خلیہ 2 خلیوں میں تبدیل ہو گیا، اور پھر وہ 2 خلیے آگے 2 خلیوں میں پیدا ہوتے چلے گئے۔ اسے سائنس میں کہتے ہیں مائٹوسس یا اے سیکشول ریپروڈکشن، جس کا اردو میں مطلب ہے جنسی عمل کے بغیر افزائش نسل۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ بات تو قرآن پاک ہمیں 14 صدیاں پہلے ہی بتا چکا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے اسے
اسے سمجھنے میں کوتاہی کر دی۔ سورہ آراف کی آیت نمبر 189 اور سورہ زمر کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ اسی بغیر جنسی عمل کے پیدائش کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس واحدہ سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ جوڑے کے لیے عربی کا لفظ استعمال ہوا ہے زوج، اور اس میں جنس کی کوئی قید نہیں ہوتی، کیونکہ یہ سیل یا نفس واحدہ نہ نر تھا نہ مادہ، کیونکہ یہ تفریق نفس واحدہ کے ارتقاء کی اس سے اگلی منزل تھی۔ سائنس کہتی ہے کہ پھر ایک وقت آیا جب یہ نفس واحدہ ارتقاء کی منزلیں طے کرتا ہوا جنسی عمل سے پیدائش کرنا شروع ہوا۔ سائنس اسے میوسس کہتی ہے، لیکن یہ نہیں جانتی کہ آخر مائٹوسس سے میوسس کا ارتقاء کیسے ہوا ہوگا، لیکن قرآن پاک اسے بیان کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 37، سورہ حج کی آیت نمبر 5 اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 11 اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ انسان کی تخلیقی ارتقاء کی منزلیں گنوائی گئی ہیں۔ پہلی منزل کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی، جو ہم نفس واحدہ کے متعلق دیکھ آئے ہیں، جس کے بارے میں ارشاد ہوا تھا کہ اسی سے اس کا جوڑا تخلیق کیا گیا، جسے سائنس مائٹوسس کہتی ہے۔ دوسری منزل کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ نطفے سے تخلیق کا اگلا مرحلہ شروع ہوا، جسے سائنس میوسس کہتی ہے۔ تیسری منزل کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو جوڑے جوڑے بنا دیا۔ آیت کی اس ترتیب میں مٹی سے پیدائش، پھر نطفے سے پیدائش اور پھر جوڑے جوڑے بنانے پر زور ہے۔ جو لوگ حضرت آدم و حوا کو اس آیت کا مصداق سمجھتے ہیں، انہیں اس آیت کی ترتیب پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے مطابق حضرت آدم کو پہلے پیدا کیا گیا، پھر حضرت حوا کو حضرت آدم سے پیدا کیا گیا اور ان کو جوڑا بنا دیا گیا تاکہ ان سے ان کی اولاد کو پیدا کیا جا سکے، جبکہ قرآن کی ترتیب میں یہ پہلے نطفے سے پیدائش اور بعد میں جوڑے جوڑے بنانا ہے، جو کہ نفس واحدہ پر صادر آتا ہے۔ نفس واحدہ کی پیدائش اور اس کے بعد اس کی بغیر کسی جنسی عمل کے افزائش نسل، اور پھر جنسی عمل سے افزائش نسل کے بعد ارتقاء کی جو منزل قرآن پاک نے بیان کی ہے وہ ہے بشر۔ عموماً جب بھی قرآن میں لفظ بشر آتا ہے، اس کا ترجمہ انسان کر دیا جاتا ہے، لیکن انسان تو خود عربی زبان کا ایک لفظ ہے، اور قرآن الفاظ کے چناؤ میں معجزانہ اور بے مثل ہے۔ یقیناً قرآن میں بشر اور انسان کے الفاظ پر غور کیا جائے تو ان میں فرق واضح ہو جاتا ہے۔ بشر ایک خصوصیت ہے جو قرآن میں انسان کی حیوانی صفات کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ وہ صفات ہیں جو انسان اور جانوروں میں مشترک ہیں، مثلا کھانا پینا، سونا، اپنی جان کی حفاظت کرنا اور اپنی نسل کی افزائش کرنا۔ ہر انسان میں بشر کی خصوصیات موجود ہیں، اس لیے انسان کو بشر بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن ایک بشر کو انسان نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ایک بشر کو انسان بننے کے لیے اور بھی بہت سی خصوصیات درکار ہیں۔ بہرحال قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے نفس واحدہ کے ارتقاء کے بعد کی ساری منازل کو نظر انداز کر کے جس منزل کا ذکر کیا ہے وہ بشر ہے۔ سائنس بہرحال اس خلا کو پر کرنے میں کافی حد تک کامیاب رہی ہے۔ سائنس کے مطابق نفس واحدہ کی ارتقاء کے بعد بہت سی منازل طے کر کے انسان تک پہنچا گیا۔ مثال کے طور پر ایک سیل یا خلیہ ارتقاء سے ملٹی سیل یا بہت سے خلیوں والی مخلوق بنی، اس کے بعد چھوٹے رینگنے والے جانور بنے، پرندے بنے، اور چلتے چلتے یہ ارتقاء پہنچا پرائمیٹس تک۔ پرائمیٹس یعنی بندروں سے ملتے جلتے جانور، اور پھر ہومو سیپین اور نیندراتھالز اور ڈینیسوونز جیسے بشر، اور اس کے بعد بنا ماڈرن انسان۔ لیکن قرآن پاک کی ساری منازل یکسر نظر انداز کر کے سورہ دہر کی پہلی آیت میں کہتا ہے کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ قابل ذکر نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام ارتقاء کی منازل کو ناقابل ذکر قرار دے دیا اور صرف وہ منازل ذکر کی جن سے قرآن کا اصل مقصد حاصل ہوتا ہے، جو ہے انسان کی ہدایت۔ بہت سے مسلمان اس ناقابل ذکر وقت کو اس وقت سے تعبیر کرتے ہیں کہ جب انسان ایک سپرم یا نطفے کی صورت میں تھے، لیکن وہ لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس بات کا ذکر قرآن پاک میں متعدد دفعہ کیا ہے کہ انسان کو نطفے سے پیدا
کیا گیا ہے۔ یقیناً یہ ناقابل ذکر وقت وہی ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں نہیں کیا گیا، کیونکہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت سے تضاد نہیں رکھتی۔ تو اس معاملے میں ہم سائنس کی طرف ہی رجوع کریں گے۔ عموماً سائنس پر لوگوں کا جو سب سے بڑا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ انسان بندروں سے ارتقا کیسے کر سکتا ہے، لیکن انسان بندروں سے ارتقا کیوں نہیں کر سکتا؟ آخر اس میں حرج کی بات ہی کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ تھیوری سب سے پہلے 9ویں صدی میں مسلمان سائنسدان امام الجاحظ نے دی تھی؟ ان کے بعد 11ویں صدی میں مشہور مسلمان عالم ابن مسکوے اور 14ویں صدی میں ابن خلدون نے بھی یہی تصورات پیش کیے تھے کہ انسانوں کا ارتقا بندروں سے ہوا تھا۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ جب ڈارون نے یہ تھیوری پیش کی اس سے پہلے مغرب میں اس تھیوری کو مسلمانوں کے ساتھ منسوب کر کے محمدن تھیوری آف ایوولوشن کہا جاتا تھا۔ انسان بندروں کو خود سے حقیر جان کر ان سے ارتقا ہونے کو پسند نہیں کرتے اور یہ بھول جاتے ہیں کہ شیطان نے خود کو انسان سے برتر سمجھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضی مول لی تھی۔ اگر کوئی مسلمان انسانوں کے بندروں سے ارتقا کو ٹھیک سمجھے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے تو باقی مسلمانوں کو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اب قرآن پاک میں بشر کے متعلق آیات پر غور کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ زندگی کی ابتدا نفس واحدہ سے شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آگاہ کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مٹی کے ساتھ بشر کی تخلیق کرے گا۔ مثال کے طور پر سورہ ہجر کی آیت نمبر 28 اور سورہ صاد کی آیت نمبر 38 میں بیان کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آگاہ کیا کہ وہ مٹی سے بشر کو پیدا کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے، کیونکہ بشر ہی وہ آخری ارتقاء کی منزل تھی جس کے بعد یہ انسان وجود میں آیا۔ اسی بشر کے متعلق سورہ صاد کی آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ جب میں اس کو درست کر لوں، ٹھیک ٹھاک کر دوں، یعنی نوک پلک سنوار دوں اور پھر اس میں روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ قرآن کے مطابق 2 طریقے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کو وجود بخشتا ہے، عالم خلق اور عالم امر۔ عالم خلق میں جب کوئی شے وجود میں آتی ہے تو ایک عمل سے گزرتی ہے، ایسا عمل جس میں وقت درکار ہوتا ہے، پھر اس میں ارتقاء ہوتا ہے۔ مثلا درخت اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے لیکن ایک بیج سے، ایک عمل سے جس میں وقت لگتا ہے ارتقاء ہوتا ہے۔ اور عالم امر میں جب اللہ تعالیٰ کچھ تخلیق کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 کے مطابق بس کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ شے وجود میں آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر روح عالم خلق میں تخلیق کیے گئے بشر میں جب عالم امر سے تخلیق کی گئی روح کو پھونک دیا گیا تو پہلا انسان وجود میں آیا۔ اسی کو قرآن پاک کی سورہ صاد کی آیت نمبر 75 میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں ہاتھوں سے تخلیق کیا، یعنی عالم خلق اور عالم امر سے۔ انسان روح کے بغیر فقط ایک بشر ہے۔ یہ روح ہی ہے جس کی بدولت انسان فرشتوں کے سجدے کے قابل بنا۔ اسی روح کی وجہ سے انسان کو خلیفہ بنایا گیا۔ آخر یہ روح ہے کیا سائنس اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتاتی ہے؟ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے روح کے متعلق سوال کیا، جس کے جواب میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 نازل ہوئی اور کہا گیا کہ روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے اور اس کے بارے میں انسان کو زیادہ علم نہیں دیا گیا۔ سائنس کا دائرہ کار عالم خلق سے متعلق ہے، اس لیے چاہ کر بھی عالم امر کی تخلیق کردہ روح سائنس کے احاطہ علم سے باہر ہے۔ لیکن جو تبدیلیاں روح پھونکے جانے کے بعد ایک بشر میں آئیں وہ بہت ہی واضح ہیں۔ یہ تبدیلی جسمانی نہیں بلکہ میٹا فزیکل تھی، یعنی بعد الطبیعی تھی۔ مثلا روحانیت، جس کی وجہ سے انسان خدا کو پہچاننے کے قابل ہوا۔ شعور، ویسے تو بشر میں اور جانوروں میں بھی شعور کی بنیادی قسم موجود تھی، لیکن انسانی شعور اپنی مثال آپ ہے۔ اس میں خود شعوری موجود ہے، اخلاقی شعور ہے اور خود احتسابی بھی ہے۔ جذبات بھی روح کی بدولت ہیں، مثلا محبت، ہمدردی، بھائی چارہ، اور اس کے علاوہ روح کی بدولت انسان کو عقل ملی، جس کی وجہ سے انسان سائنس، فلسفے اور فنون لطیفہ میں ترقی کر رہا ہے۔ غرض یہ روح ہی ہے جس کی وجہ سے انسان ہے۔ بہرحال سائنس کی وجہ سے ہمیں فرشتوں کے اس سوال کو سمجھنے میں آسانی ہوئی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس وقت اٹھایا جب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کے مطابق فرشتوں کو خبر دی گئی
کہ اللہ تعالیٰ زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہے، جس پر فرشتوں نے جواب دیا تھا کہ یہ تو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون خرابہ کرتا پھرے گا، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دیا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر جب خلیفہ بنانے کا فیصلہ کیا، اس وقت زمین پر بشر آباد تھے جو سچ میں زمین پر فساد برپا کیے ہوئے تھے اور خون خرابہ کر رہے تھے۔ اس کا ثبوت ہمیں سائنس دیتی ہے۔ یہ بشر جانوروں کی طرح آپس میں لڑتے، درندوں کی طرح ایک دوسرے کو چیر پھاڑ دیتے اور تو اور ایک دوسرے کو مار کر کھا بھی جایا کرتے تھے، لیکن جس شے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، وہ تھی روح۔ جب روح پھونک کر بشر کو انسان بنانے کے بعد زمین کی خلافت بخشی گئی تو وہ اس کا پورا حقدار بنا۔ ویسے تو نفس واحدہ سے لے کر انسان کے ارتقاء تک قرآن کیا کہتا ہے ہم یہ دیکھ آئے ہیں، لیکن حضرت آدم کے بارے میں جاننا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ انسانی ارتقاء پر جو غلط فہمیاں مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں وہ زیادہ تر اسی وجہ سے ہیں کہ حضرت آدم کے ساتھ بہت سی ایسی کہانیاں جوڑ دی گئی ہیں جن کا ثبوت نہ قرآن میں ملتا ہے اور نہ حدیث میں۔ سائنس کے مطابق بشر تقریباً 3 لاکھ سال پہلے افریقہ میں ظاہر ہوئے تھے، اور پھر اگلے کئی ہزار سالوں میں وہ زمین پر نقل مکانی کرتے ہوئے تقریباً 50,000 سال پہلے ایشیا، 45,000 سال پہلے یورپ اور تقریباً 30,000 سال پہلے نقل مکانی کر کے امریکہ پہنچ گئے تھے۔ اور جب یہ بشر اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح پھونک کر انسان بنائے گئے، اس وقت یہ بشر افریقہ، ایشیا، یورپ اور امریکہ میں موجود تھے۔ لوگوں نے قرآن اور بائبل سے اندازے لگا کر حضرت آدم کی پیدائش کا وقت تقریباً 6,000 سال سے 10,000 سال پہلے کا بیان کیا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا ذکر ہے، جن میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا۔ وہ دونوں اپنی اپنی قربانی لے کر حاضر ہوئے تھے۔ ایک بیٹا کسان تھا تو وہ کچھ غلہ لے کر آیا، دوسرا بیٹا چرواہا تھا تو وہ کوئی جانور لے آیا۔ باقی کا قصہ کیا تھا ہم سب جانتے ہیں، لیکن اتنی بات سے ہمیں سائنس سے مدد لے کر یہ پتا چلتا ہے کہ یہ قصہ 12,000 سال سے پرانا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس وقت تک زمین پر کھیتی باڑی اور مویشی پالنا شروع نہیں ہوا تھا۔ اگر حضرت آدم کا دور آج سے 12,000 سال پہلے کا ہی مان لیا جائے تو اس وقت زمین پر بشر تمام برے اعظموں پر پھیل چکے تھے، اور سائنس کے مطابق دنیا کی آبادی تقریباً 4 ملین سے 10 ملین کے درمیان تھی۔ حضرت امام محمد الباقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے باپ حضرت آدم سے پہلے 10 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ آدم گزر چکے ہیں۔ اسی بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شاید تم سمجھتے ہو کہ تمہارے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کوئی انسان پیدا نہیں فرمائے، نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے 10 لاکھ آدم پیدا کیے اور تم ان آخری آدم میں سے ہو۔ اس بات سے ایک تو یہ پتا چلا کہ حضرت آدم تمام دنیا کے انسانوں کے باپ نہیں ہیں، کیونکہ جب حضرت آدم کے جسم میں روح پھونکی گئی اس وقت دنیا کی آبادی لاکھوں میں تھی۔ سائنس کے مطابق دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کا ایک جد تو ہے، لیکن وہ حضرت آدم نہیں ہے، بلکہ اس کو نام دیا گیا ہے سائنسی آدم کا، اور وہ آج سے تقریباً 1 لاکھ سے 2 لاکھ سال پہلے زمین پر آباد تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو مجموعی طور پر خطاب کرتے ہوئے بنی آدم کہہ کر پکارتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ابہام پیدا ہوتا ہے کہ شاید ہم سب دنیا میں بسنے والے انسان حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے بنی آدم، دیکھنا کہ کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے جس طرح اس نے تمہارے آبا کو باغ سے نکلوا دیا تھا۔ اس آیت میں ابویکم کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کو اردو میں آبا کہیں گے، لیکن اکثر آپ کو اس کا ترجمہ والدین یا ماں باپ ملے گا، جس کی وجہ سے یہ ابہام جنم لیتا ہے۔ حالانکہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو مومنوں کی مائیں کہا ہے، اور اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے امہات، لیکن کوئی بھی مسلمان اس سے مراد صلبی ماں یا والدہ نہیں لیتا۔ بالکل ویسے ہی آدم و حوا بھی ہمارے آبا ہیں، نہ کہ والدین۔ لفظ آدم آرمینی اور عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے زمین سے یا مٹی سے۔ اس لحاظ سے تو ہم بنی آدم ہی ہیں، ورنہ قرآن میں بنی آدم کے علاوہ بنی
بنی اسرائیل کا بھی ذکر ہے۔ تفہیم القرآن میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے بنی اسرائیل کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ بہت سے لوگ جو کہ حضرت یعقوب کی اولاد میں نہیں بھی تھے لیکن جب مذہب قبول کر لیا کرتے تھے تو وہ بھی بنی اسرائیل میں شامل ہو جایا کرتے تھے اور ان کو بھی بنی اسرائیل کہہ کر مخاطب کیا جاتا تھا۔ بالکل ایسے ہی انسان ہونے کے ناطے اللہ تعالی مجموعی طور پر ہمیں بنی آدم کہہ کر پکارتا ہے، نہ کہ آل آدم، جیسے کہ لفظ آل ابراہیم حضرت ابراہیم کی صلبی اولاد کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ سائنس کے مطابق آج سے 12,000 سال پہلے زمین پر لاکھوں کی آبادی موجود تھی اور قرآن پاک کے مطابق اسی آبادی میں سے حضرت آدم کو چن کر انسانوں کا نمائندہ بنایا گیا اور پھر بعد میں نبوت کے لیے بھی چن لیا گیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ بے شک ہم نے چن لیا آدم کو، نوح کو، آل عمران اور آل ابراہیم کو دنیا والوں میں سے۔ اور ایسے ہی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 122 میں اشارہ کیا گیا ہے حضرت آدم کو نبوت سے سرفراز کرنے کی طرف۔ ایک اور غلط فہمی جو حضرت آدم سے منسوب ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم ماں اور باپ کے بغیر پیدا کیے گئے، اور پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے عجیب فوق الطبیعی قسم کی کہانیاں بنائی جاتی ہیں اور قرآن پاک کی ایک آیت کا بھی سہارا لیا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ ان کو مٹی سے بنایا اور کہا ہو جا تو وہ ہو گئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ عالم خلق اور عالم امر کی مثال دے رہا ہے کہ حضرت آدم کو پہلے عالم خلق سے مٹی سے بنایا گیا اور پھر عالم امر میں تخلیق کی گئی روح ان میں پھونک کر انہیں انسان بنا دیا گیا۔ بالکل ویسے ہی حضرت عیسیٰ کو عالم خلق کا حصہ ان کی ماں کی طرف سے ملا اور باپ کے حصے کی جگہ عالم امر میں کن کہہ کر حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا گیا۔ اس آیت سے لوگ جو مفہوم لیتے ہیں اس کا آیت سے دور کا بھی واسطہ نہیں کہ حضرت آدم کو جیسے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا گیا ویسے ہی حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا۔ پورے قرآن میں ایک بار بھی نہیں کہا گیا کہ حضرت آدم کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا گیا ہے۔ صرف یہ ایک آیت ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے حضرت آدم سے منسوب کسی بات کا غلط مفہوم لیا ہے، بلکہ قرآن پاک کو اچھی طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ بات بھی سمجھ لی گئی ہے کہ حضرت آدم کو زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر تخلیق کیا گیا، اور یہ کہ حضرت آدم و حوا کو جنت میں رکھا گیا جہاں پر ان کا امتحان لیا گیا اور شیطان کی وجہ سے سزا کے طور پر حضرت آدم و حوا کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ چلیں قرآن پاک سے ہی ثابت کرتے ہیں کہ نہ تو حضرت آدم کی تخلیق جنت میں ہوئی اور نہ ہی حضرت آدم و حوا کا امتحان جنت میں ہوا تھا۔ قرآن پاک کی سورہ ہجر کی آیت نمبر 39 میں شیطان کا مکالمہ نقل کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ جس وقت اسے آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے راندہ درگاہ کر دیا گیا تو اس وقت اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں انسان کے لیے زمین کو دل فریب بنا کر بہکاؤں گا۔ کہاں پر؟ زمین پر۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں مستقبل سے آگاہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتا رہا ہے کہ وہ زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہے۔ کہاں پر؟ زمین پر۔ عربی زبان میں باغ کو جنت کہا جاتا ہے، جبکہ اردو زبان میں جنت عموماً اس جنت کے لیے استعمال ہوتا ہے جو آسمانوں میں ہے، جہاں پر نیک لوگوں کو حساب کتاب کے بعد داخل کیا جائے گا۔ اس لیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 19 میں حضرت آدم سے کہا گیا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو سوائے ایک درخت کے۔ تو اس جنت کو جنت الفردوس سمجھ لیا گیا، حالانکہ قرآن پاک میں کتنی ہی جگہ پر جنت باغ کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ انعام کی آیت نمبر 99، سورہ انعام کی آیت نمبر 141، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 91 وغیرہ وغیرہ۔ اور جب شیطان کے ورغلانے پر حضرت آدم و حوا نے اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کر دی تو سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا اور جو لوگ بھی ان کے ساتھ موجود تھے کہا کہ اس باغ سے نیچے اترو۔
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 اور 38 میں لفظ استعمال ہوا ہے اہبتو، جس کا لفظی مطلب لیا گیا نیچے اترو، اور یہ فرض کر لیا گیا کہ کیونکہ حضرت آدم و حوا جنت میں تھے تو ان کو نیچے یعنی زمین پر اتر جانے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اگر وہ من اور سلوا کی بجائے گھٹیا اجناس چاہتے ہیں تو اہبتو مصرن، مطلب کسی شہر میں اتر جائیں۔ اس وقت بنی اسرائیل صحرا میں بھٹک رہے تھے، ان سے بھی کہا گیا اہبتو، نہ ہی بنی اسرائیل کو نیچے اتر جانے کو کہا گیا اور نہ ہی حضرت آدم و حوا کو، بلکہ یہ ایک محاورہ تھا کہ بس جاؤ، سکونت اختیار کر لو، نہ کہ نیچے اتر جاؤ۔ اس ڈاکیومنٹری میں بہت سی باتیں آپ کے لیے نئی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ باتیں نئی ہیں نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے یہ باتیں قرآن پاک میں نازل کر دی ہیں۔ بس دیر اس بات کی ہے کہ کب مسلمان قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھے اور قرآن کے حقیقی مقصد کو پورا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم کا مسافر بنائے، آمین۔